سامعین کرام، جمیعۃ علماء ہند کی خدمت کے میدانوں میں ایک اہم میدان سماج میں اور معاشرے میں اصلاح کے عمل کو انجام دینا، یعنی وہ رسوم بد، وہ جاہلیت کے طور طریق، وہ خلاف شرع اعمال جو مسلم سماج اور معاشرے کو گھن کی طرح کھائے چلے جا رہے ہیں، ان سے اپنے سماج کو پاک کرنا، منظم اور منصوبہ بند طریقے سے اصلاح کے سلسلے میں محنتیں کرنا، سرگرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ جمیعۃ علماء ہند کے شعبوں میں ایک اہم شعبہ ہے اور خدمت کے میدانوں میں ایک اہم میدان ہے۔ باقاعدہ شعبہ اصلاح معاشرہ کے نام سے جمیعۃ علماء کے زیر اہتمام ایک شعبہ قائم ہے، جس کے مقاصد میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ ملک کے گوشے گوشے تک اصلاح کا پیغام عام کیا جائے اور رسوم بد سے اور جاہلانہ طور طریق سے معاشرے کو اور سماج کو پاک کیا جائے۔ اس شعبے کا تعارف اور اصلاح معاشرہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنے کے لیے میں شعبہ اصلاح معاشرہ کے ذمہ دار جناب مولانا محمد معظم عارفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور 10 منٹ کے اندر اندر اپنی بات مکمل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ملت کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ محترم حضرات، معزز علماء کرام، جمعیت علماء ہند اپنے قیام کے پہلے دن سے ہی اصلاح معاشرہ کا کام کر رہی ہے۔ تاہم اس مہم کو، اس نظام کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے سن 1991 عیسوی میں جمعیت علماء ہند نے ملک گیر تحریک چلا کر اس مہم کو لوگوں کی آواز بنائے، اور اس کے بعد جمعیت علماء ہند میں باقاعدہ ایک شعبے کا قیام 1991 ہی میں عمل میں آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس شعبے نے بے شمار خدمات انجام دی، جہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پروگرام کیے، وہیں 10 سے زائد اصلاحی کتابچے، رسالے، پمفلٹ اور اصلاحی پوسٹ اشاعت کی۔ مزید اس نظام کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے جمعیت علماء ہند نے اس کے لیے ایک تنظیمی ڈھانچہ، نظام ترکیبی بنایا۔ اس کی صورت یہ ہے، مرکز میں ایک مرکزی کمیٹی بنائی جس کے ارکان 5 افراد پر مشتمل ہیں: صدر جمعیت علماء ہند اور نگراں شعبہ ہذا حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری، نائب صدر جمعیت علماء ہند و استاد دارالعلوم دیوبند۔ اسی طرح مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری، نائب امیر الہند۔ اسی طرح ناظم عمومی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، اور اسی طرح مولانا شوکت علی صاحب خازن جمعیت علماء ہند۔ 5 افراد کی کمیٹی مشتمل ہے، جن کی ہدایات اور روشنی میں بذریعہ سرکولر تمام صوبائی ذمہ داروں کو ان کی ہدایات، اس شعبے کی گائیڈ لائن بھیجی جاتی ہے اور ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس کے مطابق نظام عمل بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کارآمد اور زود اثر ہو سکے۔ اب تک 15 صوبوں میں اصلاح معاشرہ کی کمیٹی کا قیام عمل میں آ چکا ہے، اور 174 اضلاع میں ضلعی اصلاحی کمیٹی کا قیام عمل میں آ چکا ہے، 8 صوبوں کے 174 اضلاع میں۔ اور جمعیت علماء ہند کا یہ شعبہ اصلاح معاشرہ کے مختلف پروگرام کو انجام دے رہا ہے، جس میں درج ذیل شعبے ہیں: اصلاحی جلسے، جمعہ کے بیانات، خواتین کے اجتماعات، درس قرآن، اصلاحی پوسٹ، اصلاحی لٹریچرز، آن لائن بیان، عشرہ پروگرام۔ ان سب کو انجام دینے کے لیے یہ شعبہ صوبائی ذمہ داروں سے، ضلعی ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہے، گزارش کرتا ہے
کہ وہ اپنے یہاں مقامی سطح پر اصلاحی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لائے۔ جب 1991 میں ملک گیر سطح پر یہ مہم چلائی گئی تھی، اس وقت 1000 سے زائد اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں تشکیل پائی تھی، جس کے اچھے نتائج اور اثرات مرتب ہوئے تھے۔ آج اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس مہم کو، اس نظام کو زیادہ سے زیادہ عمل میں لائیں۔ اور آگے طریقہ کار ہے، اصلاحی کمیٹی کہاں بنائیں گے، ان کے افراد کیسے ہوں، کون کون افراد اس میں شامل ہوں۔ اسی طرح اس کے لیے جو ایک فارمیٹ ہے، یہ شعبہ نے صوبائی نظامہ اصلاح معاشرہ کی کمیٹی کے لیے، ضلعی کمیٹی کے لیے، مقامی کمیٹیوں کے لیے اور ماہانہ رپورٹ سازی کے لیے ایک فارمیٹ تیار کیا ہے، اور اس کو تمام صوبائی ذمہ داروں کے یہاں بھیجا بھی گیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اسی فارمیٹ کے حساب سے اپنا پروگرام ترتیب دیں اور رپورٹ سازی اسی پر پر کریں۔ اسی طرح جمعہ کے دن بیانات جو ہوتے ہیں، اگر اس کو منظم طریقے سے کر لیا جائے، جو گائیڈ لائنیں دی گئی ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، اس کے مطابق کریں گے تو زیادہ کارآمد اور مفید ہوں گے۔ خواتین کے اجتماعات، ان کے کیا طریقے ہوں گے، کیا شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری گائیڈ لائن یہاں درج ذیل ہے، جو آپ حضرات کی خدمت میں بذریعہ سرکولر بھیجا جا چکا ہے۔ درس قرآن ہے، اصلاحی لٹریچرس ہے، ان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ آگے ہے اصلاحی پوسٹ، ان کے بارے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن میرے پاس نویڈا سے فون آیا کہ یہ جو آپ کا اصلاحی روزانہ پوسٹ نکلتا ہے، اس وقت 2 زبانوں میں نکلتی تھی، اردو اور انگلش میں۔ اب الحمدللہ 3 زبانوں میں یہ نکلنا شروع ہو گئی ہے، ہندی، اردو، انگریزی۔ تو اس میں نے شراب کے متعلق ایک حدیث ڈالی تھی، جس میں 10 لوگوں پر شراب کی وجہ سے لعنت کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، مولانا مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں تو آج تک یہی سمجھتا تھا کہ صرف شراب پینے والے پر گناہ ہے، شراب پینا حرام ہے، لیکن میں تو خود نہیں پیتا ہوں، دوسروں کے لیے شراب خرید کے لا کر دیتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ پوسٹ پڑھی تو اس کے بعد سے مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، میں آئندہ اب یہ کام نہیں کروں گا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی بہت زیادہ پر اثر ہوتی ہیں، تو اس لیے چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغام تمام صوبائی ذمہ داروں کے یہاں بھیجا بھی جاتا ہے، آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور ہر گروپوں میں شیئر کریں، سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں وہاں پھیلائیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ذریعہ نجات ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسداد منکرات مہم، جس علاقے میں کوئی منکر یا کوئی فواحش زور پکڑتا جا رہا ہو، تو اس کو ایک مہم بنا کر کے، تحریک بنا کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب انشاءاللہ بہت جلد ہی جمعیت علماء ہند کا یہ شعبہ آن لائن بیانات کا سلسلہ شروع کرے گا، اور ویڈیو ریکارڈنگ یا آڈیو ریکارڈنگ کر کے اس کو باضابطہ جمعیت کے ویب سائٹ پہ اور اس کا ایک چینل نام بنا کر کے اس پر شیئر کیا جائے گا۔ اس کو بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آگے یہ رپورٹ سازی کا وہ خاکہ ہے، فارمیٹ ہے۔ بس امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔